رومی فرماتے ہیں حق ہمی خواہد کہ تو زاہد شوی، اللہ رب العزت کی ذات یہ چاہتا ہے کہ تو متقی بن جائے، تو تقوی اختیار کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اس سے ڈرنے والا ہے۔ تو حق ہمی خواہد کہ تو زاہد شوی، حق تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تو اس سے ڈرنے والا ہو جائے، تو تقوی اختیار کرنے والا ہو جائے۔ کیسے تقوی اختیار کرنے والا ہو جائے؟ رومی فرماتے ہیں تا غرض بگزار یو شاہد شوی، جب تو اپنی غرض، اپنی تمنا، اپنی خواہش کو ہٹا دے گا تو شاہد بن جائے گا۔ جب تو شاہد بن جائے گا تو زاہد ہو جائے گا، کہ تو نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ سودے بازی رکھی ہوئی ہے کہ تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، لیکن تو نے اپنی خواہشات اندر شامل کی ہوئی ہیں کہ میرا فلاں دنیا کا کام ہو جائے، فلاں میری غرض پوری ہو جائے، فلاں میرا مقصد پورا ہو جائے۔ رومی فرماتے ہیں کہ نہیں، حق تعالیٰ تجھے زاہد بنانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تو زاہد ہو جائے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تو خواہشات ختم کرے، بلکہ زاہد ہی نہیں شاہد ہو جائے، تو اس کے انوار و تجلیات کو دیکھنے والا ہو جائے، تاکہ وہ تیرے آنکھوں سے حجابات اٹھا دے اور تو اپنی ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ اس کا نظارہ کرے۔ آگے آپ فرماتے ہیں حق ہمی گوید غرض را ترک کن، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو خواہشات، اغراض و مقاصد کو چھوڑ دے، کہ یہ جو تو نے اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد پال رکھے ہیں نا، ان کو تو چھوڑ دے۔ تا قبول افتت ترا با ما سخن، جب تو خواہشات کو، ذاتی اغراض و مقاصد کو چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں فریاد رکھے گا، تو پھر وہ تیری بارگاہ، وہ تجھے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا، تیرا جو اس کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، وہ تجھے ید بیضا عطا کر دے گا۔ جیسے اقبال فرماتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو بھی اسی طرح سے ہو جائے گا، جب تو کیا ترک کرے گا؟ غرض ترک کرے گا اور شاہد ہو جائے گا۔ جب تو شاہد ہو جائے گا، اپنی غرض ترک کر دے گا، تو اللہ رب العزت تجھے کن کی زبان عطا کرے گا اور تو اس کے انوار و تجلیات کا مظہر ہو جائے گا۔ حافظ محمد علی بصیر پوری، آپ اسی زاہدی پر، اسی تقوی پر، اسی پرہیزگاری پر آپ فرماتے ہیں زے زاہدی پارسی سکھ پہلے، زے زاہدی پارسی سکھ پہلے، ایویں جتیاں توڑ سے عمر ساری، کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو تعلق کا جوڑنا ہے وہ اس کے انعام یافتہ بندوں سے سیکھ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھ، وہ اہل بیت عظام سے سیکھ، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ، اور اس کے انعام یافتہ بندوں سے سیکھ۔ اگر تو سیکھے بغیر کہے گا کہ میں ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھنے والا ہوں، ترجمہ میرے پاس ہے اور میں پڑھ کے زاہد ہو جاؤں گا، متقی ہو جاؤں گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے تو متقی، زاہد اور پارسا نہیں بن سکے گا۔ زاہدی وچ پرہیز ہے بہت وڈا، کہ تقوی کا اختیار کرنا جب انسان اختیار کرتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر پرہیز کرنا پڑتا ہے، چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، چیزوں سے انحراف کرنا پڑتا ہے، اور ظاہری مال و متاع کی خواہشات کو، اغراض و مقاصد کو الگ کرنا پڑتا ہے، اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پہ دھیان کرنا پڑتا ہے، کہ جیسے رومی فرماتے ہیں کہ حق ہمی گوید غرض را ترک کن، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو خواہشات، غرض کو چھوڑ دے۔ اب فرماتے ہیں زاہدی وچ پرہیز ہے بہت وڈا، وہ وڈا پرہیز، جو بڑا پرہیز ہے وہ یہی ہے کہ تو اپنی غرض کو ختم کر دے۔ ایویں ٹاکیاں پاڑ سے عمر ساری، اگر تو زاہدی کے لیے پرہیز نہیں کر سکتا
خواہشات کو ترک نہیں کر سکتا تو تو زاہد نہیں بن سکتا۔ پھر ساری عمر تو ایسی ہے جیسے چیتھڑے سی رہا ہے، مختلف کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کے تو اس سے اپنا لباس تیار کرنا چاہتا ہے، اور جو ٹکڑے جوڑ کے لباس تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ساری عمر لگا رہے تو وہ لباس بمشکل ہی تیار ہوتا ہے، اس سے تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ زاہدی وچ پرہیز ہے بہت وڈا، ایویں ٹاکیاں پاڑ سے عمر سارے، کہ تو ساری عمر پھر اسی طرح سے جو ٹاکیاں ہیں، جو چیتھڑے ہے وہ ہی پھاڑتا رہے گا اور سیتا رہے گا، تو زاہدی حاصل نہیں کر سکے گا۔ زاہدی یاد دے بنا حرام یارو، زاہدی یاد دے بنا حرام یارو، کہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر حرام ہے، بیکار ہے، فضول ہے، اور ہے ہی نہیں۔ وہ تو ایسے ہے کہ ہتھ کار والے دل یار والے، کہ تیرا ظاہری عمل جو بھی ہے لیکن دل تیرا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ معلق ہو، دل میں وہی جلوہ گر ہو، دل کے اندر کسی غیر کا خیال آئے ہی نہ۔ دم کریں حرام نہ عمر ساری، زاہدی یاد دے بنا حرام یارو، دم کریں حرام نہ عمر ساری، کہ تو اگر اللہ رب العزت کی یاد کے لیے اپنی سانسیں وقف نہیں کر سکتا تو پھر تو اس تقوی اور پرہیزگاری کی منزل کی طرف نہیں چل سکتا۔ پھر وہ سارے کے سارے تیرے سانس، وہ لمحے، وہ معاملات، وہ بیکار ہیں، رائے گاں ہیں، فضول ہیں، کہ تو کہہ تو رہا ہے کہ میں زاہد ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، لیکن تیرے دل کے اندر خواہشات کے بڑے بڑے انبار لگے ہوئے ہیں، پہاڑ لگے ہوئے ہیں، اور تو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں بڑا زاہد متقی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو تیری یاد، تیری سانسیں جو غفلت میں بیت رہی ہیں وہ ایسی ہیں جیسے حرام زندگی تو گزار رہا ہے، جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحات تیرے غفلت میں ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے تو نے حالت کفر میں گزارے ہیں۔ حافظ نال مراقبے ہو زاہد، سمرے نال مشاہدے عمر ساری، کہ تو اللہ رب العزت کی ذات کا خیال پکڑ اور اس کے خیال میں گم ہو کے بیٹھ جا۔ جب تو اس کے خیال میں گم ہو کے بیٹھے گا وہ تجھے مشاہدہ عطا کر دے گا، جب وہ تجھے مشاہدہ عطا کر دے گا تیرے لیے حجابات اٹھ جائیں گے۔ وہ جو رومی فرما رہے تھے، حق ہمی خواہد کہ تو زاہد شوی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو زاہد ہو جائے، تا غرض بگزاری ہو شاہد شوی، جب تو غرض کو، مقاصد کو بھلا دے گا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے گا تو پھر ہی تو زاہد بنے گا، جب تو زاہد بنے گا تو پھر تو شاہد ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں حافظ نال مراقبے ہو زاہد، کہ ساری خواہشات کو چھوڑ کے یکسوئی اختیار کر اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے وقف ہو کے بیٹھ جا، پھر ثمر نال مشاہدے عمر ساری، پھر اللہ تعالیٰ تجھے مشاہدہ عطا کرے گا، جب وہ تجھے مشاہدہ عطا کرے گا تیری عمر سنور جائے گی۔ رومی فرماتے ہیں کی غرض ہا پردائے دیدہ بود، یہ جو نفسانی خواہشات ہیں یہ بندے کے سامنے حجاب بن جاتی ہیں، پردہ بن جاتی ہیں، کہ بندہ سالک کامل وہ چل رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور جب خواہشات اندر آڑے آ جائیں تو وہ پھر حجاب بن جاتی ہیں، پردہ بن جاتی ہیں۔ کیسے کہ کبھی بچے کی خواہش ہے، کبھی بیوی کی ہے، کبھی مال کی ہے، کبھی دولت کی ہے، کبھی کاروبار کی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ جو ہے وہ بندے کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں کی غرض ہا پردائے دیدہ بود، اغراض، خواہشات یہ بندے کے سامنے حجاب بن جاتی ہیں۔ بر نظر چوں پردائے پیچیدہ بود، پھر وہ تیرے آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ بنتی ہیں، ایسا پردہ بنتی ہیں کہ جو تجھے گھٹاٹوپ اندھیروں میں لے جاتا ہے، جو تجھے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کی غرض ہا پردائے دیدہ بود، بر نظر چوں پردائے پیچیدہ بود، وہ غرض تیرے سامنے حجاب بن جاتی ہے اور وہ تیری نظر کے سامنے ایسا پیچیدہ، ایسا سخت پردہ بنتی ہیں کہ پھر اس کا اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں فرماتے ہیں پس نہ بیند جملہ را باتم و رم، وہ خالق حقیقی تیری خشکی اور تری کو نہیں دیکھتا، وہ خالق حقیقی تیری خشکی اور تری کو
نہیں دیکھتا، وہ تیری خالص نیت کو دیکھتا ہے کہ تو اس کے سامنے خالص نیت کے ساتھ آ اور اغراض کو چھوڑ دے، کیونکہ اغراض جو ہیں یہ پردہ بن جاتی ہیں کہ وہ چیزوں کے ساتھ تیرا محبت کرنا وہ تجھے اندھا اور بہرا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو چیزوں کے ساتھ محبت کو چھوڑ، اور وہ چھوڑ کے تو اس کی ذات کی طرف چل۔ جب تو اس کی ذات کی طرف چلے گا اور غرضوں کو نکال دے گا تو وہ تجھے مشاہدہ عطا کرے گا۔ جب وہ تجھے مشاہدہ عطا کرے گا تو تیرے سامنے سے حجابات اٹھ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں در دلش خورشید چون نور فشاند، جب تجھے مشاہدہ عطا ہو جائے گا پھر تیرے دل کے اندر نورانیت کا ایک سورج چمکے گا۔ جب تیرے دل کے اندر نورانیت کا ایک سورج چمکے گا، پیش شش اخترا مقادیر نماند، پھر اس سورج کے سامنے ستاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کہ یہ ستارے جو خواہشات تیری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں نا، ان کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تجھے خالق حقیقی مل جائے گا جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ جب اس کی ذات تجھے عطا ہو جائے گی تو پھر تیرے سامنے ان چھوٹے چھوٹے ستاروں کی، ان چھوٹی چھوٹی خواہشات کی کوئی وقت اور حیثیت رہ ہی نہیں جائے گی۔ رومی فرماتے ہیں بس تو اپنی اغراض کو، اپنے معاملات کو چھوڑ اور صرف خالق حقیقی کے لیے متقی ہو جا، اس سے ڈرنے والا ہو جا اور خواہشات کو چھوڑ کے ڈرنے والا ہو جا۔ جب تو خواہشات کو چھوڑ کے ڈرنے والا ہو جائے گا وہ مشاہدہ عطا کرے گا۔ جب وہ مشاہدہ عطا کرے گا تو تیرے دل میں نورانیت کا ایک سورج چمکے گا اور وہ سورج پورے جہان کو روشن کرے گا اور اس سے تو بھی روشن ہو جائے گا۔